جب مجھے عمرے پہ بھی لے کر گئے، ان کے دماغ میں جب مجھے ڈنر پہ بھی بلا رہے ہیں، ان کے دماغوں میں ایک کانسپریسی تھی، اس کو یہ بڑے آرام سے ایگزیکیوٹ کر رہے تھے، اور مجھے ایک سچویشن آف کمپلیکسنسی میں ڈالا ہوا تھا کہ بالکل یہ کانسپریسی واز ان دیئر مائنڈ. اس ملاقات میں بھی پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان برف نہ پگھل سکی. نواز شریف نے تعلقات میں بہتری کی ایک اور کوشش کے لیے پرویز مشرف کو ان کی اہلیہ کے ہمراہ عمرے پر لے جانے کی دعوت دی. عمرے سے واپسی پر آرمی ہاؤس راولپنڈی میں تمام جرنیل ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوئے. اس ملاقات کے چند ہی روز بعد پرویز مشرف کو سری لنکا کے دورے پر روانہ ہونا تھا. پرویز مشرف کو حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا. اس ملاقات کے اختتام پر پرویز مشرف نے ہدایت جاری کی کہ اگر ان کی ملک میں عدم موجودگی کے دوران وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں برطرف کرنے کی کوشش کی تو اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے. یہ حکم دینے کے بعد پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پر روانہ ہو گئے. اکتوبر کو رائیونڈ میں وزیر اعظم نواز شریف نے رات کے کھانے کے بعد اپنے بیٹے حسین نواز کو بلایا. نواز شریف نے حسین نواز کو چند نکات لکھوانے کے بعد انہیں ایک تقریر کی صورت میں لکھنے کا کہا. پرویز مشرف کو برخاست کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس تقریر میں جو کہ سرکاری ٹی وی پر نشر کی جانی تھی، نواز شریف نے پرویز مشرف کو نوکری سے برخاست کرنے کی وجوہات بیان کی تھیں. اکتوبر کو نواز شریف متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ دورے پر گئے. بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک معمول کا دورہ تھا جس میں وزیر اعظم نواز شریف نے متحدہ عرب امارات کے امیر کی عیادت کے لیے جانا تھا. لیکن وزیر اعظم کے جہاز میں ایک مسافر ایسا بھی تھا جس کے ساتھ جانے کی اطلاع کسی کو نہ تھی. یہ مسافر تھے اس وقت کے حاضر سروس DGISI لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین. اس کے ساتھ ساتھ جہاز میں اس وقت کے چیئرمین PTV پرویز رشید اور وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز بھی موجود تھے. جہاز ہی میں نواز شریف نے پرویز مشرف کے خلاف اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے قریبی DGISI جنرل ضیاء الدین سے کہا کہ وہ نئے آرمی چیف کی ذمہ داری انہیں سونپنا چاہتے ہیں. سفر کے اختتام سے پہلے نواز شریف نے حسین نواز کو ان کی تقریر میں چند مزید نکات شامل کرنے کا کہا. DGISI جنرل ضیاء الدین نے نیا آرمی چیف بننے کی حامی بھر لی تھی. 12 اکتوبر 1999 کو صبح نواز شریف نے بحیثیت وزیر اعظم ملتان کا دورہ کرنا تھا. نواز شریف کے ساتھ جہاز میں پرویز رشید، حسین نواز اور پاک فوج کے چند اہلکار موجود تھے. دوران سفر نواز شریف کی تقریر کے متن پر گفتگو جاری رہی. حیران کن طور پر نواز شریف جہاز سے اکیلے ہی باہر آئے. نواز شریف کی ہدایات کے مطابق پرویز رشید کی سربراہی میں تقریر کو دوبارہ لکھا گیا. اسلام آباد واپسی سے قبل نواز شریف نے اس وقت کے سیکرٹری دفاع اور وزیر داخلہ چودھری نثار کے بڑے بھائی لیفٹیننٹ جنرل افتخار کو ہدایت کی کہ وہ تمام مصروفیات ترک کر کے انہیں راولپنڈی کی چکلالہ ایئر بیس پر ملیں. نواز شریف تقریباً 3 بجے واپس پہنچے. انہوں نے چکلالہ ایئر بیس پر پہلے سے موجود سیکرٹری دفاع کو اپنے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس چلنے کا کہا. وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے کے بعد نواز شریف نے لگ بھگ 4 بجے اپنے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی اور سیکرٹری دفاع کو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی برطرفی
और उनकी जगह DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन की बतौर आर्मी चीफ तैनाती का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर तहरीर करने का कहा। 4:20 पर वो नोटिफिकेशन दस्तखत के लिए वजीर आजम के पास पहुंचा, जो उस वक्त की नवाज हुकूमत का जारी करदा आखिरी नोटिफिकेशन साबित हुआ। नोटिफिकेशन पर दस्तखत के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भी वजीर आजम हाउस में नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे। नोटिफिकेशन पर दस्तखत के बाद नवाज शरीफ ने शेरवानी ज़ेब तन की और 4:40 पर ईवान सदर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने सदर रफीक तारड़ से भी नए आर्मी चीफ की तैनाती के नोटिफिकेशन पर दस्तखत करवाए। ईवान सदर जाते हुए वजीर आजम ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद मलिक को नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन से ऑफिशियल मुलाकात के फोटो सेशन की तैयारी करने का हुक्म दिया। 5 बजे आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की बरतरफी और नए आर्मी चीफ की तैनाती की खबर सरकारी टीवी पर नश्र कर दी गई। इस खबर ने इक्तिदार के ऐवानों में हलचल मचा दी। खबर का नश्र होना था कि परवेज मुशर्रफ के साथी जर्नैलों ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। हैरानकुन तौर पर खबर चलने के महज 20 मिनट के अंदर अंदर 111 ब्रिगेड के जवान सरकारी टीवी की इमारत में दाखिल हो चुके थे, जहां उन्होंने इस खबर को फौरी तौर पर रोकने का कहा। ये न्यूज जो पहली दफे आई है, ये 5 बजे आई थी। उसके बाद एक आध दफे रिपीट भी हुई थी। 6 बजे की जो न्यूज आनी थी, उस पर उन्होंने कहा कि जी यहां आर्मी आ गई है पीटीवी पे, और वो ये न्यूज अब नहीं चलने दे रहे हैं। पीटीवी से वजीर आजम हाउस तक ये इत्तला फौरी तौर पर पहुंच गई। इस इत्तला के पहुंचते ही वजीर आजम को एहसास हो गया कि वो जिस अमर को इतना आसान समझ रहे थे, वो इतना आसान नहीं था। खबर चलने के बाद ही फौज की नकलो हरकत शुरू हो चुकी थी। 111 ब्रिगेड के जवानों ने वजीर आजम हाउस को घेरे में ले लिया। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल, जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने आके वहां बात की है ऑफिसर से कि वाई हैव यू एंटर्ड द प्राइम मिनिस्टर हाउस एंड दिस इज नॉट द प्रॉपर थिंग टू डू, जिसपे दे वर नॉट प्रिपेयर टू लिसन। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ As Prime Minister of Pakistan, Pakistan जिंदाबाद, जिंदाबाद। वकील में जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। बैठे हुए एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द एचपीए कराची। वजीर आजम हाउस के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ बार बार अपने स्टाफ से पूछते थे, कहीं फौज तो नहीं आ गई। रात 9 बजे कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल अली जान औरकजई वजीर आजम हाउस पहुंच गए और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद ने वजीर आजम नवाज शरीफ को देखते ही बेसाख्ता कहा, मैं खुदा से दुआ करता था कि हालात बेहतर हो जाएं और हमें ये दिन ना देखना पड़े। आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को मालूम था कि वजीर आजम उन्हें बर्खास्त करके DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ तैनात करना चाहते हैं। ऐसी किसी भी सूरत में फौज ने क्या करना है, ये भी पहले से तय हो चुका था। मगर जिस वक्त श्रीलंका से PIA की कमर्शियल फ्लाइट PK 805 ने कराची एयरपोर्ट के लिए परवाज शुरू की,
تو یہ احساس کسی کو نہ تھا کہ اس کم دورانیے کی ڈائریکٹ فلائٹ کے پاکستان پہنچتے پہنچتے اقتدار کے ایوانوں میں ایک تہلکہ مچ چکا ہوگا اور ملک کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر فوج منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قابض ہو چکی ہوگی۔ اس فلائٹ کی کہانی مختصر مگر نہایت سنسنی خیز ہے۔ فلائٹ نے 6:50 پر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ ٹیک آف سے پہلے جہاز کے عملے کو قطعی علم نہ تھا کہ انہیں پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر جہاز اتارنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جہاز سے ایئر ٹریفک کنٹرول پر پہلا رابطہ 6:10 پر کیا گیا۔ رابطہ کرنے پر جہاز کے پائلٹ کو بتایا گیا کہ وہ پاکستان میں کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتے۔ جہاز کو کہاں لینڈنگ کرنا ہوگی یہ فیصلہ پائلٹ پر چھوڑ دیا گیا۔ اس کے چند منٹ بعد فوج کراچی ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال چکی تھی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل عثمانی اور میجر جنرل افتخار کراچی ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ میسج دیا ہے کہ دا ٹیک اوور ہیز بین کمپلیٹڈ اور اب آپ لینڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ایئر ٹریفک کنٹرول سے میجر جنرل افتخار نے طیارے کے پائلٹ سے رابطہ کیا اور طیارے کے پائلٹ کو کہا گیا کہ کسی دوسرے ایئرپورٹ پر جانے کی ضرورت نہیں، لینڈنگ کراچی ایئرپورٹ پر ہی ہوگی۔ سر عباس بول رہا ہوں۔ جی سر۔ سر جنرل صاحب یہاں ہیں 805 مسٹ لینڈ ہے سر، آپ ان سے بات کریں گے۔ ہلو 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 ہاں ہلو کون بول رہے ہیں؟ عقیل بول رہا ہوں۔ عقیل میں جنرل افتخار بول رہا ہوں۔ جی سر جہاز کو آپ ڈائریکٹ اس کو کراچی ATC کے ساتھ شروع کر دیں۔ ATC کو کانٹیکٹ کر لیں کیا سر؟ ایئر کرافٹ ہی ول بی گائیڈیڈ بائی دی HPA کراچی۔ Right sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with ATC Karachi. Pakistan 805, I'm getting you incoming. She is out of 1 to 0 request intention. Hello? Hello? Sir, land کیوں نہیں کر رہا ہے سر؟ یہ ریویٹ کر رہا ہے، وہ سیدھا کلائم کر رہا ہے۔ He said کہ I'm trying to set fuel, I'm going up, so I have very little fuel. So he is out of already 1. یہ تو کوئی بات نہیں بنی نا، یہ مست لینڈ ہے، لینڈ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کو کہہ رہے ہیں واپس آؤ، وہ نہیں آ رہا۔ Pakistan 805, turn left heading 240, vector for Karachi for landing. You are hereby directed to please land at Karachi Airport. The Karachi Control Tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? کچھ ہی دیر میں پرویز مشرف طیارے کے کاکپٹ میں پہنچ چکے تھے۔ جہاز کے پائلٹ کی جانب سے ایئر ٹریفک کنٹرول پر رابطہ کر کے کہا گیا کہ جنرل پرویز مشرف کور کمانڈر کراچی سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ جنرل مشرف نے میجر جنرل افتخار سے بات کی۔ طیارے کے کاکپٹ سے پرویز مشرف نے 7:32 پر جو آخری حکم دیا اس میں کہا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل محمود اور عزیز سے کہیں کہ کسی کو ملک سے جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ طیارے کے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے تک تمام معاملات فوج کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ پرویز مشرف کا راستہ صاف تھا، سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا۔ اس کے بعد آرمی چیف جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں کو اقتدار سنبھالنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔